السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ چاول کی دنیا انور آرے والا کے ساتھ آج آپ سے مخاطب ہیں جی۔ تو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس حوالے سے آج ڈسکس کریں گے۔ تو میں اپنے ناظرین کو اور اپنے تمام جتنے بھی ہمیں لائک کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان تک میرے میسج جو پہلے پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ مطابقت کرتا ہوا یہ آج بات جو ہوئی ہے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جی۔ تو گندم کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے اس وقت، وہ گورنمنٹ نے ایک یو ٹرن لیا ہے۔ چلیں گندم خریدی نہیں ہے تو خریداروں کے لیے انہوں نے ایک پیکج نکالا ہے کہ کوئی بھی کسان ہو، فلور مل والا ہو، انویسٹر ہو، جو کوئی بھی گندم میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہو، اس کو گورنمنٹ نے اپنے سٹور مہیا کرنے کے لیے فری آف کاسٹ وہ گورنمنٹ ان کو سٹوریج کی جگہ دے گی۔ اپنی گندم وہ آپ سٹاک کر سکتے ہیں، وہاں سٹور کر سکتے ہیں۔ کسان بھی، انویسٹر بھی، کوئی بھی اپنا گندم کے اوپر کام کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے یا اکیلے انویسٹمنٹ ہی کرنے والے ہیں، ان کے پاس گودام نہیں ہے، گورنمنٹ ان کو گودام مہیا کرے گی۔ دوسرا، گودام دینے کے بعد گورنمنٹ ان کو ان کے پیسے بھی واپس کر دے گی۔ یہ ایک بات جو ہے نا، یہ اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ گندم اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائے گی، اس پہ بہتری آ جائے گی، اس میں کافی ساری مارکیٹ میں انشاءاللہ بہتری آنے والی ہے اور آ جائے گی۔ تو گندم سٹوریج کی پرابلم تھی، وہ بھی مسئلے کا حل ہو گیا۔ سٹور گورنمنٹ دے گی، اپنی جگہ اپنے سٹور دے گی، مہیا کرے گی، کوئی بھی سٹاک کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسری چیز ہے، اس کو پیسے بھی گورنمنٹ دے گی، جو سٹاک کرنے والا ہے اس کو گندم کی رقم بھی دے دے گی، بغیر کسی سود کے، بغیر کسی مارک اپ کے، بغیر کسی منافع کے۔ اس کو سٹور کرنے والے کو گورنمنٹ رقم مہیا کرے گی، اور وہ گورنمنٹ 30% سیکیورٹی رکھے گی۔ اگر میں مثال دیتا ہوں، 1 کروڑ روپے کی گندم ہم نے سٹاک کی ہے وہاں، تو گورنمنٹ ہمیں اس کا 70 لاکھ روپے دے دے گی، کوئی چارجز نہیں۔ سٹور بھی ہمارے لیے فری ہو گئے، اور ہم نے جو گندم رکھی ہے اس کے پیسے بھی ہمیں مل گئے 70%۔ تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے جی گندم کے کام کرنے والوں کے لیے۔ کسان اپنی گندم رکھ سکتا ہے، فلور مل والا رکھ سکتا ہے، کوئی بھی انویسٹر چھوٹا بڑا وہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ تو وہی بات ہو گئی، میں نے بولا تھا یہ تاریخ کے آخری ایام ہے۔ 2100 میں جن لوگوں نے گندم بیچی ہے، میں نے ان کسانوں کو 12 دفعہ کہا ہے کہ جلد بازی نہ کریں۔ میرے پچھلے والے جتنے بھی میسج ہیں آپ سن لیں گے کہ کسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس کا ریٹ بہتر ہوگا۔ آج کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی 2100 سے 2200 کے اندر کی ہے، لیکن 2 3 4 5 دن، ایک ہفتے تک انشاءاللہ یہ 100 200 اور بڑھ جائے گی، پھر 1 2 ہفتے تک انشاءاللہ 100 200 اور بڑھنے کے چانسز ہیں، بڑھ سکتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ گندم کے ساتھ جو لوگوں نے مس انفارمیشن یا پروپوگنڈا غلط پھیلایا تھا، وہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ گندم مضبوط ہاتھوں میں چلی جائے گی اور مضبوطی میں کھیلے گی۔ تو یہ میرے جتنے بھی پرانے جتنے بھی میسج ہے، جتنے بھی میری گفتگو ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اس کو دیکھ لیں۔ یہی ہے کہ کسان کی گندم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ، اور انویسٹر کو میں نے بولا کہ یہ وقت ہے، خریداری کرنی چاہیے، یہ ہے اصل وقت انویسٹمنٹ کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اللہ فضل کرے کھانوں والوں کے لیے، اور یہ کاشتکاری والوں کے لیے جو ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی ہے، جنہوں نے مال جلدی سے بیچ لیے ہیں، وہ تو نقصان کر گئے ہیں۔ تو جنہوں نے مال ابھی تک روک کے رکھے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے اچھے کی خبر آنے والی ہے۔ تو ہمارے ناظرین کی بھی آپ رائے لے لیتے ہیں، وہ بھی ان کی زبانی بھی سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راشد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ راشد بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔
وہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا ہی میں معاملہ کرتا ہوں. اب جو بندہ جتنا اللہ سے مانگے گا اس کو اتنا ہی ملے گا. تو اس میں ہماری تو صرف یہی جو ہے نا وہ اپروچ ہے کہ جس طرح انشاءاللہ آپ سوچیں گے مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشد بھائی، 2 سال پچھلے 4 سال کے آپ ریٹ دیکھیں، گندم آج کم ترین ریٹ پر ہے. چوکر بھی اس سے مہنگی بک رہی ہے، رائس پالش کے تقریباً برابر آ گیا گندم کا ریٹ. تو میرے بھائی اس کے لینے میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. ہاں، تھوڑا سا اگر انتظار کرنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ کہے جی میں آج ہی چیز لوں اور اگلے دن جو ہے نا اس میں مجھے نفع ہو جائے اور میں بیچ لوں. تو اس طرح نہیں ہوتا. صبر جو ہے نا وہ اس میں اللہ نے جو ہے نا، اللہ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور صبر کا پھل ہی میٹھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، رسک بھی ہوتے ہیں کام میں. تو یہ سارے معاملات کو دیکھ کے ہی چلنا پڑتا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال جو بزنس کے لحاظ سے، اور آپ دیکھیں کوئی بھی جب ہم نے بائنگ کرنی ہے، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ اس ٹائم لویسٹ ریٹ ہے اور شاید آئندہ اب یہ کئی سالوں میں اتنے لو ریٹ آئیں بھی نہ گندم کے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم جواد بھائی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو ریٹ ہوتے ہیں نا نیچے والے، اس کے اندر جو ہے رسک فیکٹر اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتا. مثلاً کہ جو ابھی اس کے گندم کے ریٹ ہیں یا جو بھی ہوں گے، کوئی 200 اوپر ہو 200 مزید نیچے ہو، اس کا تو خیر مجھے بھی نہیں پتہ. ایک انسان کے جیسے ہم نے کہا ہمارے تو ایک ناقص اندازے ہی ہوتے ہیں. باقی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے خزانوں میں سے دینا ہوتا ہے بھائی. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اتنا ہی رسک فیکٹر اس کے اندر نا کم ہو جاتا ہے. باقی وہ آپ کا اوپر والا میسج کہ ہر بندے کا سر سائز اپنا اپنا ہے، اس کی کیلکولیٹڈ اپنی اپنی ہے، اس کی کیلکولیشن اپنی اپنی ہے، اس کا رسک اٹھانے کا لیول اپنا اپنا ہے. کبھی کوئی ایک دوسرے کا میچ نہیں ہوتا آپس میں. اسی طرح جیسا میں نے کہا ہر بندے کا مناسب بھی اپنا اپنا. تو یہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. بیسک میں نے تو یہ میسج جو کیا ہے، جو آپ سے ڈسکشن چل رہی ہے وہ اس بارے میں چل رہی ہے کہ جو لوگ 2-3 دن سے بڑی دلیری دکھا رہے تھے نا، آج ان کو بھی ہم نے سلو ہوتے دیکھا ہے. آج کے دن کی بات کر رہا ہوں کہ جو دو پچھلے 72 گھنٹوں سے بڑے تیز چل رہے تھے، جن کو 2300 یا 2400 بھی لگ رہا تھا یار یہ مفت ریٹ ہے، آج ہم نے ان لوگوں کو بھی صرف ریٹ دیتے ہی دیکھا، بائنگ کرتے نہیں دیکھا. تو یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ سینیریوز چینج ہوتے رہتے ہیں. اس میں ایسی کوئی حیرانگی یا پریشانی والی بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی راشد بھائی، آپ کی بات درست ہے، لیکن بہرحال جب ریٹ کسی چیز کے کم ہو تو عموماً لوگ رک جاتے ہوتے ہیں، لیکن خریداری کو جاری رکھنا چاہیے. کم اور زیادہ ہر ریٹ میں جو خریداری ہے اسی سے ہی ایک مناسب پڑتا جو ہے وہ نکلتا ہے. اور اسی طرح بائنگ بھی جو ہے وہ 1-2 دن میں تو ہو نہیں سکتی. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں، سب کے لیے خیر و عافیت والا معاملہ کریں. لیکن بہرحال کام تو کرنا چاہیے کوئی بھی کسی بھی چیز کا، اور اس میں ہر ایک چیز میں دیکھیں رسک بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے سال میں پیڈی کے جو حالات تھے، جب گندم آئی ہے تو پیڈی میں مندہ آ گیا، اور بہت سارے لوگ پچھلے سال کے معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی تھی. تو ابھی جو ہے اس سال جو ہے وہ ڈیفرنٹ سنیریو تھا. تو جنہوں نے اپنا اللہ کی توفیق سے دلیری سے اپنا لیا، جب 34-35-36 روپے منجی تھا، 4,000 تھی، اپنے انہوں نے پورے کیے ہیں ٹارگیٹ. تو وہ خواہ وہ منجی کے اسٹاکسٹ ہیں یا رائس ملر ہیں، تو وہ الحمدللہ وہ فائدے میں رہے ہیں. تو یہ ہر سال ڈیفرینٹ ہوتا ہے. لیکن بہرحال جب بھی کسی چیز کے ریٹ جو ہیں وہ کم ترین سطح پر ہوں تو پھر اس ٹائم اس میں انویسٹمنٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی راشد بھائی، آپ کی بات درست ہے، لیکن بہرحال جب ریٹ کسی چیز کے کم ہوں تو عموماً لوگ رک جاتے ہوتے ہیں، لیکن خریداری کو جاری رکھنا چاہیے. کم اور زیادہ ہر ریٹ میں جو خریداری ہے اسی سے ہی ایک مناسب پڑتا جو ہے وہ نکلتا ہے. اور اسی طرح بائنگ بھی جو ہے وہ 1-2 دن میں تو ہو نہیں سکتی. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں، سب کے لیے خیر و عافیت والا معاملہ کریں. لیکن بہرحال کام تو کرنا چاہیے کوئی بھی کسی بھی چیز کا، اور اس میں ہر ایک چیز میں دیکھیں رسک بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے سال میں پیڈی کے جو حالات تھے، جب گندم آئی ہے تو پیڈی میں مندہ آ گیا، اور بہت سارے لوگ پچھلے سال کے معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی تھی. تو ابھی جو ہے اس سال جو ہے وہ ڈیفرنٹ سنیریو تھا.
تو جنہوں نے اپنا اللہ کی توفیق سے دلیری سے اپنا لیا، جب 34 35 36 سو روپیہ مونجی تھا، 4000 تھی، اپنے انہوں نے پورے کیے ہیں ٹارگیٹ، تو وہ خواہ وہ مونجی کے اسٹاکسٹ ہیں یا رائس ملر ہیں، تو وہ الحمدللہ وہ فائدے میں رہے ہیں۔ تو یہ ہر سال ڈیفرینٹ ہوتا ہے، لیکن بہرحال جب بھی کسی چیز کے ریٹ جو ہیں وہ کم ترین سطح پر ہوں تو پھر اس ٹائم اس میں انویسٹمنٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام، کیا حال ہیں حاجی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ پیارے بھائی، میں بھی 4 5 دنوں سے یہی کچھ بول رہا ہوں، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ ایک تو گندم میں کمی ہے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں ہر اجناس میں جس کی بھی فصل ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کم ہوئی ہے صرف تیزی کے لیے، لیکن میں نہیں کہتا تھا، لیکن اس بار میں کہہ رہا ہوں کہ کم ہوئی ہے گندم، بلا شک اتنی بھی کم نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ان کو کہہ کر تک گیا ہوں کہ یہ خریداری کا ٹائم ہے، خریداری کریں۔ جی حاجی صاحب، میں بھی یہی پیٹتا ہوں کہ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم مندے کے وقت انتظار کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے بہکاوے میں آتے ہیں کہ اور زیادہ مندہ ہوگا۔ جیسے اب بھی سوشل میڈیا پر بڑے زور و شوروں کے ساتھ اور تو چھوڑیں 1900 1800 تک گندم کا ریٹ دیا جا رہا ہے، جو بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اب خریداری کر لیں۔ آپ لوگ ہمیشہ تیزی میں خریداری کرتے ہیں اور تیزی کی خریداری ڈبوتی ہے۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں، دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا وہی بات آج حاجی صاحب کر رہے ہیں، حالانکہ حاجی صاحب زیادہ جو ان کی اپڈیٹیں ہوتی ہیں، پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، وہ صرف چاولوں کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حاجی صاحب بہت تجربے کار ہیں، وہ ہر ٹپس دیتے رہتے ہیں، شوگر کی، سرسوں کی، ان کا ہم سے زیادہ تجربہ ہے۔ تو لیکن میں بھی یہی کہتا تھا جو حاجی صاحب نے باتیں کی ہیں، سی ٹی سی میں نے وہی کہا ہے کہ اسٹاک کر لیں، ایسا نہ ہو مافیا اور فلور مل والے تمام گندم اسٹاک کر لیں، پھر آپ کو خریداری کا موقع ہی نہ ملے۔ تیزی میں جب آپ خریداری کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ حاجی صاحب آپ بہت تجربے کار ہیں، قابل احترام ہیں، اور شاید میرے آپ ہم عمر ہوں گے، تو مجھ سے آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں کچھ عرصہ ہوتا ہے میں آیا ہوں، مجھے 3 ساڑھے 3 سال ہوتے ہیں، اس سے پہلے میں گروپوں میں نہیں تھا۔ تو میں نے ان کو، حالانکہ گندم کے بارے میں نے کبھی اپڈیٹ نہیں دی، میں ان کو روکتا رہا ہوں کہ بھائی گندم کو ذخیرہ نہ کرو، گندم کو آزاد چھوڑ دو، لیکن جو میں نے مافیا کی حرکتیں دیکھیں، جو بہت دیر کے لیے اسٹاک کرتے ہیں، اس وقت تک کے لیے جب تک ریٹ بالکل آسمان کو نہ پہنچے، تو بالکل پیارے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جو آپ نے پیشن گوئی کہی ہے ہفتہ 15 دن، تو یہ بالکل ایسے ہی ہونا ہے۔ میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ بھائی یہ گندم اسی اپنے سیزن میں یہ تیزی پکڑے گی۔ جی السلام علیکم۔ جی پپੂ ਬਾਈ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। پپو بھائی یاد کرائی رکھا کر چلو۔ تو یہ گندم ہے، اناج ہے، یہ ہمارا مرکزی خوراک ہے اصل میں۔ تو اس کے ساتھ یہ بے قدری کی گئی ہے، یہ عارضی طور پہ تھی، انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں اس میں بہتری کے چانس ہے، اور آئے دن بہتر ہوگی۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ گندم دوبارہ بیک کی طرف چلی جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مارکیٹ میں بہت بہتری آنے والی ہے، گندم کے خریداروں کو بھی یہ حوصلہ ملے گا، اور گندم کاشت کرنے والوں کے لیے تو زیادتی ظلم تو ہے ہی ہے، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، ورنہ جب تک ان کی گندم 3000 سے اوپر تک نہ خریدی گئی تو ان کا لاس تو پورا نہیں ہوتا۔ تو لیکن چلے کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی بہتری آنے والی ہے، انشاءاللہ گندم آنے والے دنوں میں بہت بہتری کی طرف جائے گی اور جانے والی ہے۔
تو باقی دعاؤں تقال العثار